السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 19 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 20 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیلۃ ادیب، ایک ادیب کی چالاکی۔ ادیب کہا جاتا ہے انشا پرداز کو۔ ماہر زبان کو، اور حیلتن کا معنی چالاکی، تدبیر۔ ادیب کی جمع آتی ہے ادبا، اور حیلتن کی جمع آتی ہے حیل۔ قال بعض الادباء كنت بمجلس بعض امراء بغداد، ایک ادیب نے کہا کہ میں بغداد میں بعض امراء کی مجلس میں تھا۔ وبین یدیہ طبق فیہ لوز، ان کے آگے ایک تشتری تھی جس میں بادام تھے۔ طبق کا معنی سینی، ٹرے، تشتری، پلیٹ وغیرہ جس میں کھانا کھایا جائے۔ اور لوزن بادام یا بادام کا درخت، اسی سے لواز بادام فروش، بادام بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ اذ دخل علیہ مجنون، اچانک اس پر ایک مجنون داخل ہوا۔ یہ طبقن جو ہے اس کی جمع اطباق اور طباق آتی ہے۔ اذ دخل علیہ مجنون، اچانک اس کے اوپر ایک مجنون داخل ہوا۔ کان حلو الکلام، جو شیریں زبان تھا۔ فقال ایھا الامیر ماذا فی الطبق، اس نے کہا، یعنی اس دیوانے نے کہا کہ جناب امیر پلیٹ میں کیا ہے؟ فرما الیہ بواحدۃ، تو اس نے اس کی طرف ایک پھینک دیا، یعنی بادام کو پھینکا۔ فقال، تو اس نے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دو جس وقت کے وہ غار میں تھے۔ یہ اصل میں غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو غار میں چھپے ہوئے تھے، تو اس موقع کے اوپر یہ جملے کہے گئے تھے۔ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ غار کے اندر اللہ کے رسول بھی تھے، ابوبکر صدیق تھے، تو اللہ کے رسول یہ دو میں سے دوسرے، تو دو میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ فرما الیہ باخری، تو اس نے اس کی طرف دوسرا پھینکا، یعنی دوسرا بادام پھینکا۔ فقال، تو اس نے کہا، فعززہما بثالث، اصل میں یہ فعززناہما بثالث آتا ہے، قرآن کریم کے اندر ہے اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، یعنی ایک بستی تھی، بعض لوگوں نے کہا انطاکیہ نام کی بستی تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کوئی اور بستی تھی۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ سب سے پہلے 2 کو بھیجا، ان دونوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے تیسرے کو بھیجا۔ کچھ مفسرین یہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے جن کو بھیجا گیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ پہلے تو 2 کو بھیجا، تو اس بستی کے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، جھٹلایا، تو تائید کے لیے، مضبوطی کے لیے تیسرے کو بھی بھیج دیا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث،
تو یہ فعززنا بثالث قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے فعززہما بثالث، تو وہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ تین کون تھے ان کا نام بھی بتلایا جاتا ہے، ایک کا نام صادق، ایک کا نام صدوق اور ایک کا نام شلوم، اور بعض لوگوں نے شلوم کی جگہ پر شمعون بھی لکھا ہے۔ خیر ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، یہاں پر یہ ادیب جو ہے اس نے گویا یہ آیت کریمہ کے ذریعے اشارہ کر دیا تیسرے کی طرف۔ فقال، تو اس نے کہا فعززہما بثالث، ان کو تیسرے کے ذریعے مضبوط کرو۔ فآتاہ ثالثتاً، تو اس نے ان کو تیسرا بھی دے دیا۔ فقال، تو اس نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 کو لے لیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے تحت ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا اللہ کی ذات کے اوپر، بلکہ ایک دل کی خواہش تھی کہ میں اپنی آنکھوں دیکھ لوں تیری قدرت کو کہ کس طرح تو زندہ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا، یعنی 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ اب وہ پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مور، مرغ، کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو لیا، یعنی کہا کہ ان 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ فصرہن، پھر ان کو ہلائیے، ہلائیکا ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے کو پہاڑ پر رکھیے۔ ثم ادعہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلائیے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ پوری آیت کریمہ اس طرح ہے۔ خیر تو خود اربعۃ من الطیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ فالقى الیہ رابعۃ، تو اس نے ان کی طرف چوتھا ڈال دیا۔ فقال، تو اس نے کہا خمسۃ سادس کلبہم، یعنی اصحاب کہف کے واقعے کے تحت یہ آیت کریمہ ہے، جس کے اندر کہا گیا ویقولون، کہ وہ ثلاثۃ الرابعہم، کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا، اور پھر آگے خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ 5 تھے اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو اصحاب کہف اور ان کا جو کتا تھا ان کے اس واقعے کے تحت یہ آیت کریمہ ہے۔ خیر تو اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ فدفع الیہ خامسۃ، تو اس نے اس کی طرف پانچواں بھی ڈال دیا۔ فقال، تو اس نے کہا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، یعنی 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ فجعلها 6، تو اس نے اس کو 6 کر دیا، یعنی 6 بدا میں کر دی اور اس کو دے دی۔ فقال، تو اس نے کہا 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہ بتہ، طباقاً کا معنی اوپر نیچے، تہ بتہ۔ فسیرها 7، تو اس نے اس کو 7 کر دیا۔ فقال، تو اس نے کہا 8 ازواج، 8 جوڑے، یعنی نر اور مادے کے، 8 ازواج، 8 جوڑے۔ پورا پس منظر آپ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو تو صرف یہ بتلانا ہے کہ یہ ادیب جو ہے وہ بادام کو بڑھانے کے لیے اس طرح قرآن کریم کی آیتیں پیش کر رہا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے اشارہ کر رہا ہے۔ 8 ازواج، 8 جوڑے۔ فرما الیہ بالثامنہ، تو اس نے ان کی طرف 8واں پھینکا۔ فقال، تو اس نے کہا وکان فی المدینہ 9 رہط، اور شہر میں 9 افراد تھے۔ رہتن 3 یا 7 سے 10 تک کی جماعت کو کہتے ہیں، یا 10 سے کم کی جماعت آتی ہے ارہتن ارہاتن۔ اگر رہتن کی طرف عدد کی اضافت کرے تو اس سے مراد افراد ہوتے ہیں، جیسے 20 رہتن یعنی 20 آدمی۔ تو اسی طرح یہاں پر 9 رہتن یعنی 9 آدمی۔ فرما بیا الیہ، بس اس نے اس کو اس کی طرف پھینکا۔ فقال، تو اس نے کہا تلک عشرۃ کاملہ، وہ مکمل 10 ہیں۔ فاکملها بعشرۃ، تو اس نے اس کو 10 کے ذریعے مکمل کر دیا۔ فقال، تو اس نے کہا 11 کوكبا،
یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے انی رأیت احد عشر کوکبا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا تھا میں نے 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا ہے، تو یہ آیت کریمہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ احد عشر کوکبا، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے، فآتاہ ایاہ، تو اس نے اس کو وہ بھی دے دیا، 11واں بھی دے دیا۔ فقال، تو اس نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یہ بھی 10ویں پارے کے اندر ہیں۔ فاکمل لہ، تو اس نے اس کو پورا کر دیا۔ فاکمل لہ 12، تو اس نے اس کے لیے 12 کو پورا کر دیا۔ فقال، تو پھر اس نے آیت کریمہ پڑھی ان یکم منکم 20، اگر تم میں سے 20 ہوں گے، فدفع الیہ 20، تو اس نے اس کی طرف 20 دے دیا، یعنی بادام 20 دے دیے۔ فقال یغلب 200، تو پھر اس نے آیت کریمہ پڑھی یغلب 200، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ فامر برفع الطبق الیہ، تو اس نے یعنی اس امیر نے پلیٹ کو اس کے پاس اٹھانے کا حکم دیا کہ اس پلیٹ کو اٹھا کر اس کے پاس لے جاؤ، اس کے حوالے کر دو۔ وقال، اور کہا قل یا ابن الفاعل، کہا اے حرام زادے، یا ابن الفاعل سے مراد زانیہ کے لڑکی یعنی حرام زادے، اور کہا کھا اے حرام زادے، لا اشبع اللہ بطنک، اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ وقال، تو اس نے کہا واللہ لو لم تفعل ذلک لقرأت لک، اللہ کی قسم اگر تو وہ نہ کرتا یعنی پلیٹ اٹھا کر نہ لاتا میرے پاس، لقرأت لک وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، تو میں تیرے سامنے پڑھتا اور ہم نے اس کو 1,00,000 تک بھیجا، 1,00,000 کی طرف بھیجا، یا 1,00,000 سے بھی زیادہ، او یزیدون یعنی 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 20۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 21 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہیں اور جلنے والوں کے لیے اور حاسدین کے لیے خصوصی طور پر اس میں ایک عبرت ہے۔